میرا سوال یہ ہے، میں نے پچھلے جمعے پھر میرا سوال ہے کہ میں پوچھتا ہوں اس آدمی کو ضرورت کیا ہے ختم نبوت پر بات کرنے کی، جب امت مسلمہ کے متفقہ فیصلہ ہے کہ مرزائی کافر، اسمبلی نے بل پاس کر دیا کہ مرزائی ان کو اقلیت قرار دے دیا، اور جب سے وہ اقلیت بنے نہ ہم نے ان کی عبادت گاہ جلائی، نہ ہم نے ان کو قبروں سے نکالا، نہ ہم نے بس ٹھیک ہے جیسے عیسائی رہتے ہیں، یہودی سے کس ملک میں رہتے ہیں وہ بھی رہیں، اقلیت بن کریں کوئی اعتراض، پر تم انہیں کھینچ کھونچ کے کیوں قریب کرتے ہو؟ تمہارا کیا جرانہ ہے ان کے ساتھ؟ بتاؤ تو صحیح۔ ان لوگوں سے ان کو چاہیے اپنے منہ میں لگام ڈالیں، اور اگر نہیں ڈالیں گے پھر انشاءاللہ ڈالی جائے گی۔ تو وزیر قانون صاحب کو کیا مصیبت بنی ہوئی ہے نیا فتویٰ دینے کہ ہے کوئی شوق انہیں دینا چاہیے فتویٰ؟ کہتے نہیں مرزائیوں میں ہمارے درمیان تھوڑا ہی فرق ہے۔ مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ جان بوجھ کر کوئی نہ کوئی ایسی شرارت کرتے ہیں جس سے لوگ اشتعال میں رہیں، جان بوجھ۔ حلم، حوصلہ، صبر ذات کے بارے میں تو ہے، لیکن اگر کوئی رسول پاک کی بے ادبی کرے تو پھر حوصلے کی بات تو ہے ہی نہیں، پھر تو جہاد کی بات ہے۔ اور میں دیانتداری سے مسجد میں باوضو بیٹھ کر جمعے کے دن مشورہ دیتا ہوں حکومت کو، اور وزیر قانون کو مشورہ دیتا ہوں کہ نہ فرعون کی حکومت ساری زندگی رہی، نہ نمرود رہا، نہ جاج بن یوسف رہا، نہ یزید رہا، اور یار درباری بن کے حکمرانوں کی چاپلوسی کرتے کرتے تم یہاں تک آ گئے ہو کہ اب نبی پاک کی عزت کو آگ ڈالنا شروع کر دیا ہے۔ اور آپ یقین کریں سیاسی جماعتوں کا اتنا برا حال ہے کہ ان کے لیڈر کے بارے میں کوئی بات کرے تو پاگل ہو جاتے ہیں یہ احتجاج کر کر کے، اور اس نے ڈائریکٹ کہہ دیا کہ ختم نبوت کا مسئلہ ہی کوئی نہیں، جو دین کی بنیاد ہے، کسی کو پرواہ نہیں۔ مجھے تو ان لوگوں کی فکر ہو رہی ہے جن لوگوں نے انہیں ووٹ دیے ہیں، وہ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اور یہ اللہ ماشاءاللہ ساری سیاسی جماعتیں اس طرح کی۔ اور میرا وزیر قانون صاحب کو بھی مشورہ ہے کہ زندگی بڑی تھوڑی ہے، بڑی تھوڑی، اللہ سب کو معاف کرتا ہے، اپنے رسول کے غداروں کو معاف نہیں کرتا۔ اور یہاں تمہاری گاڑیوں پہ جھنڈے لگے ہوئے ہیں، وہاں بھی تمہارے جھنڈے لگیں گے، پر اس لیے لگیں گے کہ یہ غدار ہیں ناموس رسالت کے، یہ جھنڈے لگیں گے۔ شرم کرو اور ڈر جاؤ، بس کر دو، تمہارے منہ میں اب دانت پورے نہیں رہے۔ کوئی شوگر کا مریض ہے تو کوئی بلڈ پریشر کا، تو کوئی ہارٹ کا، تو کوئی کینسر کا۔ شرم کرو اور اپنی قبر کی بھی تھوڑی سی فکر کرو۔ بتاؤ پاکستان کے کتنے صدر گزرے، وزیر اعظم گزرے، تو ان کی قبریں کہاں ہیں؟ کوئی جاتا ہے ان کی قبروں پہ؟ کسی کو خبر ہے؟ کیوں اپنے لیے جہنم کٹھی کرتے؟ سارا کچھ دنیا داری رہ گئی ہے، سارا کچھ صرف یہی رہ گیا۔ حضرت ابو بکر سردار تھے، حضرت عمر سردار تھے قبیلے، حضرت عثمان سردار تھے، انہوں نے سرداریوں کو ٹھوکر مار کے رسول اللہ کے قدموں میں بیٹھنا پسند کی، سرداریاں چھوڑ کے غلام بن گئے۔ تم سرداریاں بچانے کے لیے رسول اللہ کی غداری کرتے ہو، شرم نہیں آتی؟ اور قوم شکوہ ہے مجھے ان لوگوں سے جو مولوی تو کہہ دیتے ہیں تو سیاست نہ کر، اور کسی سیاستدان کو منع نہیں کرتے کہ جب تجھے سورت فاتحہ بھی نہیں آتی تو تجھے کس نے اجازت دیا اتنی بڑی بات؟ مرزائی کل بھی کافر تھے، آج بھی کافر، اور قیامت تک، اور جو ان کے کفر میں شک کرے وہ بھی، اور پکا بے ایمان ہے، کافر ہے۔ وہ وزیر قانون ہو یا صوبائی ہو یا وفاقی ہو، من شک فی کفر ہی فقط کفر، جو مرزائی کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ ہمارے رسول آخری رسول ہے، ہم کسی کو یہ اجازت نہیں دیں گے کہ وہ ختم نبوت میں رخڑا ڈالنے کی کوشش کرے، ہم کسی کو یہ اجازت ہے۔ اور تم نے قوم کو لوٹا، لوٹتے رہو، اب ایمان پہ ڈاکے تو نہ ڈالو۔ تمہیں دولت لوٹ کے پیٹ نہیں بھرا، اب ایمان لوٹنا شروع کر لیا۔ تمہارا فیکٹریاں لوٹ کر، قومی خزانہ لوٹ کر پیٹ نہیں بھرا، بھائی مانو اب دین بیچ کر اپنی حکومتیں پکی کرو گے۔ اور وہ لوگ بھی تیار ہو جائیں جو ان بے ایمانوں کو منتخب کرتے ہیں، ان سے بھی سوال کرے گا ختم نبوت کا موضوع قیامت کے دن کہ تم بتاؤ۔ ان کو سپورٹ کرتے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کسی نبی کو نبی ماننا درست جانتے تھے۔ مان تاثیر جب مرا تھا نا تو 5-5 لاکھ روپیہ مولویوں کو آفر کی جنازہ پڑھاؤ، 5-5 لاکھ روپیہ چھوٹے چھوٹے مولویوں کو۔ اور داتا صاحب کی مسجد کے خطیب بھی صوبائی
جو تھے وہ خطیب تھے، ملازم تھے، انہوں نے کہا کہ ایمان نہیں بیچنا، نکالنا نوکری سے تو نکال دو۔ اور بادشاہی مسجد کا مولوی جس کا پتہ ہی نہیں چلتا، کبھی کدھر چلا جاتا ہے کبھی کدھر، یہاں تو وہ بھی کھڑا ہو گیا، اس نے کہا نا ایمان نہیں بیچنا۔ گورنر ہاؤس کی مسجد کا امام کہنے لگا کہ بخشا جانا نہ جانا یہ تو رحمت الہی کا معاملہ ہے، پر اتنا گندا جنازہ نہیں پڑھنا۔ اور وہ مولوی آج تک پتہ ہی نہیں کدھر گیا جس نے اس غلیظ کا گندا جنازہ پڑھایا۔ تو بھائی اپنی قبر حشر کو، جب جہاں تمہارے جنازے نہیں پڑھے جا رہے تو وہاں تمہارا کیا حال ہوگا؟